یار کیڑا بندہ ہے جڑا میرے مجمع اندر اس بات دا عہد کرے تو انو کسے مولانا صاحب نے حدیث نہیں سنائی بینک اندر سود لین والا بھی سود خور ہے، سود تے پیسے دین والا لین والا سود خور ہے، پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں زیادہ گندا سود خور انسان ہوئے جیڑا کسے مسلمان دی غیر موجودگی اندر او دی عدم موجودگی اندر او دی عزت تے حملہ کر دے، او دی کردار کشی کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا سب نالوں زیادہ گندا سود خور ہے۔ آواز بیٹا سادہ نہ مولوی دی عزت محفوظ ہے، نہ اللہ دی قسمیں کئیاں بندیاں دا محبوب مشغلہ ہے، اس مولوی تے انگل چک عہدے تے چک عہدے تے چک ایڈا تو دین دا ٹھیکے دار ہے تے جا کے اودے کول دی اصلاح کر۔ کنے نبی پاک دی حدیث نہیں سنی؟ فرمایا جیڑا بندہ کسے مسلمان دے عیب تے پردہ پائے، انہیں کسے لڑکی نو چھیڑیا ہے، ایدے کولو چوری ہو گئی ہے، ایدے کولو وعدہ کاٹا ہو گیا ہے، ایدنے ننگے ہاتھوں انو پھڑ لیا ہے، شریعت میں نو تے نو اجازت نہیں دیندی میں کسے غیر نہ ڈسکس کراں۔ میں تے اکثر اپنی تے گرنا چاہنا بدبختو یوٹیوب تے جڑے ایہو جے سکینڈل چاڑ دے جے اور تو انو مرنا بھول گیا جے دے کلو ایک بدی ہوئی ہے، گناہ ہویا ہے، کوئی ایہو جے معاملہ ہویا ہے، انہیں گناہ کر کے پتہ نہیں رب کلو اپنا گناہ بھی نیکی بنا لیا ہے، لیکن بدبختہ تو قبر تک جان تک اپنی قبر نو کالا کرتا رہے ہیں اور قبر تک گناہ تیرے تک پہنچتا رہے گا۔ کسے دی بدی بدکاری دی خبر پھیلانا بدی کرنا لو بڑا جرم ہے۔ میرے پیارے بھائیو ادھر دیکھو، تانوں رفع الدین مبارک ہوئے، تانوں آمین بالجہر مبارک ہوئے، پیروں دے نال پیر ملا کے کھڑا ہونا صف دی درستی مبارک ہوئے، لیکن جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے اپنے اخلاق بہتر کرو، اپنی زبان بہتر کرو، اپنے رویے بہتر کرو، اپنے سلسلے بہتر کرو۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، حافظ عبد المنان راشد صاحب، نعرہ تکبیر، یاسین بلوچ صاحب زندہ باد، اللہ اکبر۔ خاموش بھئی، خاموش بھئی، مسکراؤ نہیں، مذاق نہ اڑاؤ۔ ساڑی جماعت دے بلبل خطیب قاری قرآن قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آئے نے، دعا کرو اللہ پاک انہاں نو صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور سب نالوں بڑی خوبصورت بات ہے کہ کتنا طریق صاف جلسہ ہے اور ماشاءاللہ کتنی خاموشی اور محبت اور پروگرام دے وقار نو ملحوظ رکھ کے ماشاءاللہ انہاں دی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اللہ پاک سانو اج دے پروگرام دیاں برکتاں نصیب فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ نال پیار کر دے ہو تے صحابہ جیسی توحید اپناؤ، صحابہ دی طرح شرک دا رد کرو، صحابہ دی طرح اپنے عقیدے دی اندر عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کرو۔ جے صحابہ نال پیار کر دے ہو، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے پیغمبر دی حدیث تے زداں چھوڑو، اخلاق بہتر کرو، کردار بہتر کرو، رویے بہتر کرو۔ صحابی آندے نے میں اس تو بعد انسان تے انسان ہے، میں کسے حیوان نو بھی گالی نہیں دیتے، نبی پاک دی حدیث تے مر مٹ جانے والے۔ اچھا میں ایک اور وے سنانا صحیح مسلم دی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو مسجد نبوی اندر نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک دعا کرا، اللہ جنہیں آئے نے انہاں نو مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ سانو بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما۔
نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز نبی پاک دی اقتداء اندر پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھدیاں پڑھاندیاں ایک صحابی کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابی نے باواز بلند پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مانا کیے اللہ ہمیشہ تو بڑا ہے، ہمیشہ لی بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سنیا والحمدللہ کثیرہ، صحابی نے آکھیا ہے پاویں میں ماڑا وا غریب ہاں پر اللہ دے گلے نہیں کردا، رب دیاں تعریفاں کرنا وا تے بہت زیادہ کرنا وا۔ کادا اہل حدیث ہے، ادھر ویکھو یار، کادا اہل حدیث ہے، کادا اہل سنت ہے جی اللہ نے 5 سال پوت نہیں دیتا، کدی کسے ٹھیری تے کدی کسے ٹھیری تے، کدی کوئی چھلا پاوندا ہے کدی کوئی کڑا پاوندا ہے۔ اور میرے بھائی بھاویں مقروض ہو، بھاویں بیمار ہو، بھاویں بے اولاد ہو، والحمدللہ کثیرہ جے صحابہ نال حب رکھ دیو پھر رب دا گلا نہیں، رب دا شکوہ نہیں، رب دے نال غداری نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ ازل تو بڑا ہے، ابد تک بڑا ہے، ہمیشہ بڑا ہے۔ میں اللہ دی بہت زیادہ حمد و ثنا تعریف کرنا، صبح و شام اپنے رب دی پاکی بیان کرنا۔ صحابی نے باواز بلند پڑھیا، جے توجہ رہی تے انشاءاللہ میرا مسلک بھی سمجھ آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا من المتکلم آنفا، صحابہ تواڈے چوں کیڑا ہے جن نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا توڑے جو کلمہ کنے پڑھے ہیں؟ سارے صحابی خاموش نے۔ نبی پاک نے پھر پوچھے ہے اچھا ذرا میں بول کے ایک گل دسو، جس صحابی نے کلمہ پڑھے ہے وہ بھی مسجد نبوی چ، نبی علیہ السلام ہی مسجد نبوی چ نے، تے کلمہ کنے پڑھے ہے نبی علیہ السلام نو پتہ لگا؟ پھر اچھی بولو عالم الغیب کون ہے؟ اے 100 کو تو پتہ نہیں کیویں سن لیندا، 100 کو تو پتہ نہیں کیویں سمجھ جاندا۔ فرمایا بھیا کنے کلمہ کیا؟ ایک غریب جہا صحابی آندا اللہ دے نبی ناراض نہ ہوئے رب دے پیار جملہ نکلیا ہے تے میں اپنی نہ آواز تے کنٹرول کر سکیا تے نہ اللہ دے رسول اپنے لہجے تے کنٹرول کر سکیا، محبت دے نال آوازاں بلند ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحابی نے بھی اونچا آکھیا ہی، تسی ذرا ایک واری پڑھ کے مینوں سناؤ ہاں، سارے پڑھو انشاءاللہ، پڑھو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحابی آندا اللہ دے نبی میں آکھیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 گلاں ارشاد فرمائیاں۔ ایک آپ نے فرمایا عجبت لہا، اینے سونے الفاظ اندر تو اللہ دی تعریف کیتی ہے کہ میں اللہ دے نبی دا تو ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ فتحت لہا ابواب السماء، جدو تو آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، میں کی ویکھیا اللہ پاک نے تیرے جملے دے استقبال واسطے آسمان دے 7 دروازے ہی کھول دیتے نے۔ اللہ پاک نے تیرے اس جملے نو اٹھان واسطے مسجد نبی اندر رحمت دے 12 فرشتے نازل کر دیتے نے۔ حیا کرو نبی دے صحابہ دا جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز بھی کر دے رہے۔ خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدن دا میں سنیا ہے نا نبی پاک نے اس جملے دی تعریف بڑی کیتی ہے، اج دا دن آ گیا ہے میں کدی یہ جملہ پڑھنے اندر غفلت نہیں کیتی، میں کثرت محبت دے نال پڑھنا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہوری میرے ایک ساتھی کہہ رہے شیخ صاحب کوئی بے اولاداں واسطے ذکر دسیا جے، کوئی کاروبار واسطے ذکر دسیا جے، اینجی سمجھ لو 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ۔ جڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب میرے کو ایڈے ایڈے پیپر دعاواں دے نہیں پڑھے جاندے تے کوزے چ دریا بند کرو جد چ رب دی بڑائی بھی ہوے، رب دی حمد بھی ہوے، رب دی تسبیح بھی ہوے، جا 4 دن تنہائی چ رو کے اے وظیفہ پڑھ کے ویکھ تیرا رزق زمین دی 7ویں تہہ چ بھی ہوئے گا، اللہ اتھوں بھی چک کے تینوں عطا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں دے پڑھن اندر کدی غفلت نہیں کیتی، ساری زندگی پڑھدا رہیا، بلکہ اے بھی ایک طریقہ ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک کہ سبحانک اللہ یہ پڑھ دیو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس روایت تو محدثین نے تراجم الابواب بننے نے،
کدی کدی یہ بھی پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ، اگے سارے بولو والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ میں جنہ بھی گندا گناہگار ہاں پر تینوں ازل تو لے کے اب تک وڈا منگنا تے تیریاں تعریفاں ہی کرنا وا۔ جہو جہا بھی پاپیاں اللہ تیرے نال غداری نہیں کردا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، صبح شام میں تیریاں پاکیاں بیان کرنا۔ آؤ حضرات میں اپنا آخری وصف صحابہ دا وصف بیان کراں تے اپنی بات نو ختم کراں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ نال جے پیار کر دیو تے صحابہ جیسی توحید بنا لو۔ صحابہ نال جے پیار کر دیو صرف حدیثاں سنیا نہ کرو، حدیثاں لکھیا نہ کرو، جیڑی حدیث سنو دے تے عمل کریا کرو۔ آخری بات تے میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا قدر انہیں پایا ہے، صحابہ دا مل انہیں پایا ہے، صحابہ دا شان اس بندے نے سمجھیا ہے جیڑا خلق خدا دے معاملے اندر، اللہ پاک دی مخلوق دے معاملے اندر اللہ پاک دے کولوں ڈردا ہے، جڑا کمزوراں دے معاملے اندر اللہ پاک دا خوف رکھ دے جویں صحابہ رکھ دے رہے۔ آئیے میں آخری پہلو بیان کراں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خلق خدا دے بارے صحابہ دا رویہ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی جو خطبہ ارشاد فرمایا، حوالے دا سند دا میں ذمہ دار لیکن توجہ چاہی دی آخری باتاں۔ جمعہ پڑھا دیا حضرت ابو بکر آندے نے صدقے دیکھو جو اٹھائے نے تے اسی نا انشاءاللہ آن والے دنہ دے اندر تقسیم کرانگے۔ انہی دیر تک اٹھان دے باڑے چ کوئی نہ آوے جنی دیر تک اسی اعلان نہ کریے۔ ایک غریب صحابی بھی جمعہ پہ پڑھ دے تے گھر جا کے اپنی گھر دی نو دس دے، بڑی وڈی خوشخبری ہے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا صدقے دے کچھ اونٹ آئے نے، غریباں اندر تقسیم ہون گے تے کرما والی یہ لگدا ہے گل بن گئی ہے، چلو کوئی 4 دن ساڈے گھر اندر بھی خوشحالی آئے گی۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جدوں گھر والی نہ گل کیتی، انہیں انج رسی پھڑائی تے کہن لگی اللہ والے ہو اعلان ہون تو پہلے آواز پہن تو پہلے باڑے اندر ٹر جاؤ، اے نہ ہوئے تسی لیٹ ہو جاؤ تے سانو اونٹ نہ مل سکے۔ انج مہار پھڑیے، اونٹنی دی مہار پھڑیے تے باڑے دی اندر غریب صحابی داخل ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر بھی موجود نے، سیدنا عمر بھی موجود نے۔ جڑو باڑے دی اندر داخل ہوئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ، چونکہ وقت دے خلیفہ نے، استاد نے، انہوں نے نا ادبن و تعلیمن سمجھان سکھان واسطے، ادب سکھان واسطے او دی رسی پھڑی انجو دی کمر تے دے ماری۔ جدوں کمر تے رسی ماری تھوڑا جہا وقت گزرے ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جیدی کمر تے رسی ماری ہے انہوں بلا کے لے آؤ۔ سامنے آ گئے، اینی کمر تو کپڑا اٹھایا تے ایک جملہ بولے ہے اللہ دی قسم نماز فجر دا ڈر نہ ہوئے میں چوم کے فجر تک جملہ پڑھدا رہواں۔ حضرت عمر نے رسی پھڑا کے کیا ہے میری کمر تے رسی مار لے، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ۔ اینا سارے سامنے میری کمر تے رسی مار لے، کل قیامت والے دن میں تینوں اللہ دی عدالت اندر قصاص تے بدلہ نہیں دے سکدا۔ وہ جڑا غریب بندے تے طرز کردا ہے، غریب بندے تے ہاتھ چک دے جی ایس ایچ او میرے ہاتھ چ ہے، میں میرے ہاتھ چ پلاٹاں تے قبضے کردا ہے، حرام خور ہے، غریباں کو بددعا لیندا ہے، اونے صحابہ دا عظمت کی سمجھے، صحابہ دا شان اونے کی سمجھے، اونوں صحابہ دے کردار دا کی پتہ ہے؟ یار مینوں رب نے علم اس واسطے دیتا ہے، مینوں رب نے عمل اس واسطے دیتا ہے، او دا شان اس واسطے دیتا ہے کہ میں غریب لوگاں دا جینا حرام کر دیا، جنوں چاہواں جتھے مرضی ٹھیٹ کراں، بے عزت کراں، طرز کراں، میری زبان ہی لگام اندر نہیں۔
میرے بھائی جے رب نے عہدہ دیتا ہے شان دیتا ہے صحابہ دے سیرت اور صحابہ دے کردار دا پیغام ہے جے غریب تے ماتحت لوگاں دے معاملے اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ. وہ کہنے لگا حضرت کہو جی گلاں کر دیو. خیر حدیث اندر میں پڑھیا ہے حضرت ابو بکر نے ایک اونٹ منگوایا ہے. توجہ ایک بڑی خوبصورت جی چادر منگوائی ہے 5 دینار منگوائے نے. اونی دیر تک اس بندے نو جان نہیں دیتا جنی دیر تک اس بندے دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آ گئی. کئی بندے نے شیخ صاحب کوئی خاص وظیفہ دسو. کسے ویلے نا وظیفے نہ گلاں نہیں حق والیاں دا حق واپس کر دو تانوں وظیفہ پڑھن دی لوڑ ہی نہیں. حضرت بلوچ صاحب ہے ریاض دا واقعہ ہے بہت بڑا راکی میرا دوست ہے پورے حجاز اندروں دم کردا ہے. وہ آندا میرے کول ایک بندہ آیا وہ دے بازو دا درد نہیں سی جاندا میں انہوں دم کیتا اگلے دن آیا درد اور ود گیا پھر دم کیتا درد اور ود گیا پھر دم کیتا درد اور ود گیا. اچھا وہ آندا ہے میں رات نو اٹھیا نفل پڑھے میں کہا مالکا اے دم میں بے اولاد نو کرنا تو بیٹا دینا ہے مقروض نو کرنا تو قرضے اتار دینا ہے اینو میں دم کیتا ہے درد دا ود گیا گل کی ہے. خیر آندا میرے دل چ گل آئی کہ اگلے دن انہاں گل کرنی ہے. وہ دم کران آیا تے حضرت پتہ کی آندے نے آندے نے اج میں دم نہیں کرنا میری گل تے غور کر. مینوں اس طرح لگدا ہے کہ تو کسے ماڑے بندے تے ظلم کیتا ہے تے تینوں نہ اودی ہاں پی گئی ہے ایتھے ہن دم نہیں چلنا. وہ سٹ پٹا اٹھیا کہنے لگا مولوی پہلے تیرا دم نہیں چلیا جو الٹیاں سیدھیاں گلاں کرنا ہے مولوی تانوں پتہ ہے پھر جو دکھویا نہ کیتا غصے نہ ٹر گیا. خیر سوچی پی گیا ملازم کٹھے کر کے کہنے لگا یار میں کوئی تہاڈے نال کدی وادی گھاٹی تے نہیں کیتی. ایک بول کے پتہ کی آندا آندا حضرت مینوں وہ گھڑی کدی نہیں بھلدی تسی جدوں فلاں جگہ تے اپنی کوٹھی بنائی فلاں جگہ تے اپنی کوٹھی بنائی تے تہاڈی جگہ دے نال بیوہ دی جگہ سی کچھ جگہ تسی ظلمن اپنی کوٹھی دی شامل کیتی تے بیوہ عورت بڑی روندی سی للاں لیندی سی. اسی ویکھیا جے دامن اٹھا کے کہندی سی یا اللہ جے میرے سر دا سائیں مر گیا سی اینوں نہیں سی پھڑ سکدا تو تے حیٌ قیوم ہے تو تے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والا ہے اللہ مینوں میرا حق چاہیدا ہے. حضرت اسی ویکھیا ہے بی بی چیخاں ماردی سی تے روندی سی تے آندی سی یا اللہ اس ظالم نو کدی خیر نہ پائی انہیں میریاں بچیاں دا حق ماریا ہے. کہن لگا مینوں اس بی بی کو لے چلو یا اس بی بی نو میرے کول لے کے آؤ. خیر بی بی آئی او دے قدماں چ بیٹھ گیا صاحب کتاب لایا ہے جنہ پیسہ روپیہ بنیا ہے اور بی بی دی جھولی چ تریا ہے مزید تریا ہے. اونی دیر تک پیراں چوں نہیں اٹھا جنی دیر تک بی بی دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی. گھر واپس بعد چو گیا ہے گھر دا دروازہ اپنا بعد چو کھڑکایا اللہ نے بازو دا درد پہلے ہی ختم کر دیتا ہے. میرے بھائی اج دے پروگرام اندروں جے میں تے تسی ایک گل بھی سکھ کے لے جائیے نا اپنے تو ماڑے تے تنز نہیں کریدا اپنے تو ماڑے دا حق نہیں کھائیدا کسے نو کمزور سمجھ کے او دے تے زبردستی نہیں کری دی. سیدنا ابو بکر وقت دے خلیفہ ایک معمولی حیثیت دے غریب آدمی دے ہاتھ دے اندر مہار پکڑا کے کہہ رہے نے فمن لی من اللہ یوم القیامہ فمن لی من اللہ یوم القیامہ. یار مسلم دا مشہور واقعہ سارے ساڑے خطبہ بیان کر دے نے. ایک صحابی سن لونڈی کو غفلت ہو گئی بیڑیا بکری کھا گیا فسکہا سکتن انہوں نے تھپڑ رسید کرتا. تھوڑی دیر گزریے بے چین ہو گئے انہیں بیچو بے چین ہو ایک گھر چ دل ہی نہیں لگا. ڈرے ڈرے نبی پاک کو آئے کہنے لگے اللہ دے نبی اس لونڈی نو میں اللہ دی بارگاہ بدلہ نہیں دے سکتا گواہ ہو جاؤ کہ جڑا میں تھپڑ مارے دے بدلے اندر انہوں میں اللہ دی رضا دی خاطر آزاد ہی کر دینا ہوں. آپ نے سنا میرے کو لے کے آؤ. آ گئی نبی علیہ السلام نے پوچھا این اللہ اللہ کتھے وے انہیں نہیں آکھیا اگے اللہ پچھے اللہ کھبے اللہ سجے اللہ ہر دل چلا گول چلا پھول چل. آج تک بڑے بڑے شیخ الاسلام تے بڑے بڑے روشن خیال محقق میں ٹی وی تے وینا وا چٹے آ گئے نے پر انہوں نے اے نہیں پتا لگا کہ رب دی ذات کتھے وے. اے کسے یونیورسٹی دی پڑھی بھی نہیں نبی پاک دی صحابی ہے بکریاں چار دیے پر اللہ دے بارے پورا علم رکھ دی. فرمایا فی السماء الرحمن علی العرش استوى تے آپ نے فرمایا انا من میں کون انہیں کیا انت نور من نور اللہ تسی مختار کھول لو عالم الغیب ہو نہیں.
فرمایا انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول پاک ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آزاد کر دے ایمان والی عورت جدا کیتا ہے رب دی ذات عرش تے مستوی ہے، علم تے قدرت ہر جگہ تے وے، تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے ایمان والا ہے۔ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا جے صحابہ نال پیار کر دیو تے توحید صحابہ جیسی بناؤ۔ صحابہ نے قبراں نو ملاں نہیں بنایا، قبراں نو فیکٹریاں نہیں بنایا، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا، دین دے نام تے کوئی دکانداری صحابہ نہیں جے کیتی۔ صحابہ نال جے پیار دے دے صحابہ جیسا عقیدہ بناؤ، صحابہ نال پیار جے جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے تن من دھن پیغمبر دی حدیث دے سامنے قربان کر دیو، تے جے صحابہ دا مل پایا ہے قدر پایا ہے تے خلق خدا دے معاملے اندر صحابہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ اکثر میں واقعہ بیان کرنا اج بھی کر دینا، موضوع دی مناسبت ہے۔ نبی پاک دا ایک صحابی اپنے بستر تے لیٹیا، اٹھیا نہیں جاندا، بیٹھا نہیں جاندا، تے بچیاں نو کہنے لگے بیٹا وہ سواری لیا ہو جے تے میں سفر کردا رہا، سواری آ گئی، انج اکھاں بھر کے سواری نو پہ ویندے نے تے چار گلاں کیتیاں، تینوں میں کدی دھپے نہیں بنیا، کدی تینوں میں چارہ گھٹ نہیں پایا، میرے کولوں تینوں جے کوئی لین آوندا سی تے مینوں دس دینا سا کہ میرا جانور کنا کہ بھار چک سکدا ہے، لیکن یہ باوجود رہندیاں وعدے گھاٹے ہو جاندے نے، تے جے میرے کولوں کوئی زیادتی ہوئی ہے تے لا تو خاصمنی عند ربی، مینوں دنیا تے معاف کر دے، کل قیامت والے دن میری شکایت میرے رب نو نہ لائی۔ صحابہ جانوراں کو معافیاں مانگدے ہن، تو سسر نو گندیاں گالاں کڈنا، ایدہ جرم ہے کہ نے اپنی جوان بیٹی تیرے بستر دی زینت بنائی ہے تاں تو سسر نو گندیاں گالاں کڈنا، سس نو گندیاں گالاں کڈنا، ایدہ جرم ہے کہ نے جوان بیٹی کلمے دے نام تے تیرے اگے ٹوری، نام تو صحابہ دا لینا ہے، بات تو صحابہ دی کرنا ہے، تے معافی تو استاد کو نہیں مانگدا۔ بلوچ صاحب میں نہ کرنا نہ سنیا، ایک شگرد بڑا ذہین شگرد سی، میں انہوں جاننا، استاد نہ لودا ایک چھوٹا جا اختلاف ہویا، یار اختلاف کتھے نہیں ہوندا، اختلاف ہو جائے تے گالاں کڈنا ضروری ہے، جھوٹ بولنا ضروری ہے، اختلاف ہو جائے تے تہمتاں لانا ضروری ہے۔ آجی صاحب یقین منو استاد دے نال چھوٹا جا اختلاف ہویا، انہیں اپنے استاد نو انیاں گندیاں گالاں کڈیاں، اج تک استاد نو بلاندا نہیں جے، تے اپنے استاد نو انیاں گندیاں گالاں انہیں کڈیاں نے جیڑیاں گالاں کافر بھی نہیں کڈ دے۔ اج 20 سال ہو گئے جے کم از کم مینوں ویندیاں کہ انہیں استاد کو معافی نہیں منگی۔ میرے بھائیو تانوں رفع الیدین مبارک، آمن بالجہر مبارک، تانوں پیراں نال پیر لا کے نماز پڑھنا مبارک، پر تانوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اسی اگے تعداد اندر بہت تھوڑے ہیں۔ خلق خدا دے معاملے اندر اللہ کو ڈرو، کسے دے عیب دا پتہ چلے پردہ پوشی کرو۔ پوچھیا جی ملازم نو کنی باری معاف کریے، فرمایا 70 دفعہ غلطی کرے 70 دفعہ معاف کرو۔ اسی ایک چھوٹی جی گل ہو جائے ویندے ہی نہیں کہ اس بندے دے میرے تے احسانات بڑے نے۔ تسی مینوں ایماندار نہ دسو ہاں جے کسے فیکٹری چو کسے نے ملازم کڈیا تے گندا کر کے، جے کسے مسجد چو کو مولوی نکلیا تے جو ہوندا ہے تواڈے سامنے، کسے مدرسے چو کو گیا ہے، کسے گھر چو کو گیا ہے، بھائی اختلاف ہو جائے زبان نو کنٹرول اندر رکھو، خدمات دا اعتراف کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو۔ اے جے صحابہ دا کردار، اے جے صحابہ دی زندگی اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونیا سانو صحابہ جیسا عقیدہ توحید نوازیا جے، سانو صحابہ دی طرح حدیث دے نال والہانہ محبت کرن دی توفیق عطا فرما، اور یا الہ العالمین خلق خدا دے معاملے اندر جے میں صحابہ اس سے بڑے معاملہ صاف کر لیندے، دل صاف کر لیندے، معافی دے طلبگار بن جاندے، اللہ سونیا سانو زدہ چھڑن دی توفیق عطا فرما، دل دی نرمی نصیب فرما۔ میرے بیان اندر اگر کوئی خیر دی بات سی اللہ پاک اپنی رحمت دے نال قبول فرما، اگر کوئی کمی کتائی سی اللہ پاک سانو سارے نو معاف فرما۔ رب محمد کی قسم اٹھانی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ رب محمد اللہ پاک نے نا، فضل اور عباس نام رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ فضل بھی نام ہے اور عباس بھی نام ہے، عباس نبی اسلام کے چچا تھے اور فضل ان کے بیٹے تھے، فضل بن عباس۔
نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ صحیح البخاری کے مطابق 9 سال تھی۔ اس میں بڑے مشہور و معروف مقالات بھی شائع ہو چکے ہیں جن میں تفصیلی جوابات بھی محدثین نے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔